بین الاقوامی ایجنٹوں کا کردار ادا کرنے والے لوگ پاکستان کے اندرونی طور پر بین الاقوامی ایجنٹوں کا کردار ادا کرنے والے لوگ بھی ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ حالات میں اتنی خرابی پیدا کر دی جائے کہ لوگ پاکستان کے مستقبل سے مایوس ہوں. پھر جگہ جگہ تحریکوں کو قوم پرستی کی بنیاد پر، زبانوں کی بنیاد پر، علاقوں کی بنیاد پر کھڑا کیا جائے اور پھر پاکستان کی ڈس انٹیگریشن کرنے کی کوشش کی جائے، خاتم بدن پاکستان کو توڑنے کی کوشش کی جائے. یہ دھرنا پورے پاکستان کو جوڑ رہا ہے، متحد کر رہا ہے، طاقتور بنا رہا ہے اور امید کے چراغ جلا رہا ہے. پاکستان کے دشمنوں کو انشاءاللہ منہ کی کھانی پڑے گی. یہاں بلوچ بھی ہیں، یہاں پختون بھی ہیں، یہاں سندھی اور مہاجر بھی ہیں، یہاں پنجابی اور سرائکی بھی ہیں، یہاں کشمیری ہزارے بھی ہیں. ہر طرف سے لوگ آ گئے ہیں اور یہ بات جانتے ہیں کہ ہم تقسیم ہوں گے تو ہمارے دشمن طاقتور ہوں گے، ہم تقسیم ہوں گے تو ہمیں تقسیم کرنے والے طاقتور ہوں گے. ان کی مناعت میں اضافہ ہو جائے گا اور ان کے تللوں میں اضافہ ہو جائے گا اور ہم متحد ہوں گے. تو وہ جو اشرافیہ جسے منم بھائی نے بالکل ٹھیک کہا کہ وہ طبقہ اشرافیہ نہیں، وہ طبقہ بدماشیہ ہے جو پاکستان پر مسلط ہے، ان کے خلاف متحد ہو کر شکست انہیں دوچار کریں گے. اور انشاءاللہ پاکستان کی آزادی جو 1947 میں ہوئی تھی، جس کے مقاصد سے ان ظالموں نے ہمیں دور کیا ہے، حقیقی معنوں میں پاکستان آزاد ہوگا. جاگیرداروں سے آزاد، ڈکٹیٹروں سے آزاد، ان لوگوں سے آزاد کہ جو اپنی طاقت سے اور اپنی دولت سے، اپنے سرمائے سے اور اپنی سماجی پوزیشن سے ہمارے مال کو ہڑپ کر رہے ہیں، ہمیں برباد کر رہے ہیں، ہمارے بچوں کا مستقبل تباہ کر رہے ہیں. انشاءاللہ ہم انہیں شکست دیں گے. جماعت اسلامی پوری طاقت کے ساتھ پاکستان بھر کے افق پر پھر سے طلوع ہو چکی ہے، پھر سے آگے بڑھ چکی ہے. اب پاکستان کا مستقبل جماعت اسلامی سے وابستہ ہے انشاءاللہ تعالی. میرے بھائیوں اور دوستوں، میری عزت ماں بہنوں، یہ جو آئی پی پیز کا عذاب ہم پر مسلط ہے، 1994 سے یہ دھندا شروع ہوا، پاکستان پی پارٹی نے یہ کام شروع کیا. لہذا یہ ملک دشمن لوگ ہیں. ہم نے اس سازش کو اپنے تدبر سے، اپنے کارکنان کے نظم و ضبط سے، ان کی استقامت سے شکست دی. پہلے مرحلے پہ ہم نے ان کو بتا دیا یہ کنٹینر ہمارا راستہ نہیں روک سکتے. ان کنٹینروں کو تو ہاتھوں سے ہی ہٹا کر ہم نے پھینک دیا تھا. ہمارے یہ کارکن تو بیچوک پہنچ رہے تھے. ہم نے ان سے کہا کہ نہیں، وہاں پہنچو گے تو یہ ہمیں پولیس سے لڑوائیں گے، یہ ہماری طاقت کو کمزور کریں گے. ہمیں تو اپنے اس ملک کی پولیس کے سپاہی بھی عزیز ہیں، ان کو آگ میں جھونک دیتے ہیں اور دیتے ان کو بھی کیا ہے، بدنام تو یہ بیچارے بہت ہوتے ہیں کہ رشوت یہ لیتے ہیں. لیکن کوئی پوچھے کہ پولیس کے اہلکاروں کو تم دیتے کیا ہو؟ تم ایک طرف ان کو کچھ دیتے نہیں ہو، اکوپ نہیں کرتے ہو، پھر بار بار انسانوں سے، اپنے ہی شہریوں سے لڑواتے ہو، بدنام کرتے ہو. تم نے تو پورا نظام ہی ایسا بنایا ہے کہ جو شریف لوگ ہیں، جو لوگ حق پہ چلنا چاہتے ہیں، حلال کمانا چاہتے ہیں، وہ لوگ کچھ کرنے کے قابل ہی نہ رہے. رشوت پر انہیں مجبور کرتے ہو، جھوٹ پہ مجبور کرتے ہو، دھوکے پہ مجبور کرتے ہو. یہ نظام، یہ رشوت کو پروموٹ کرنے کا نظام بن چکا ہے، یہ جھوٹ اور دھوکے کو آگے بڑھانے کا نظام بن چکا ہے. جو حلال کمانا چاہتا ہے اس کے لیے راستے یہ نظام بند کرتا ہے.
حرام کے لیے سارے راستے کھولتا ہے۔ اس لیے مسئلہ صرف اتنا بھی نہیں ہے کہ بجلی کی قیمت کم ہوگی تو معاملہ ختم ہو جائے گا، گیس کی قیمت کم ہوگی تو معاملہ ختم ہو جائے گا، اور آئی پی پیز پر اگر کارروائی ہوگی تو معاملہ ختم ہو جائے گا۔ ان مطالبات کے نتیجے میں جو ہم نے کہے ہیں، جو کیے ہیں، جس پر ہم دھرنا دے رہے ہیں، اس میں تو اگر تنخواہ داروں کا یہ سلیب یہ ختم کریں گے، بجلی کی قیمت صرف اتنی کریں گے جتنی بجلی کی لاگت ہے، اور مزید ٹیکس ہم نہیں دیں گے۔ اگر یہ کریں گے کہ آئی پی پیز کو لگام دیں گے، یہ کریں گے کہ پیٹرول کی لیوی ختم کریں گے، یہ کریں گے کہ سب کو چلو 1000 نہیں معاف کرتے ہیں، 1300 سی سی پہ سب کو آنا پڑے گا، سب کو 1300 سی سی سے بڑی کوئی گاڑی نہیں ملنی چاہیے، یہ کریں گے تو یہ جدوجہد ختم نہیں ہوگی، حق تو عوام کو تحریک ختم نہیں ہوگی۔ یہ دھرنا تو اسی صورت میں ختم ہوگا جب یہ سب مطالبات مانے جائیں گے، لیکن اس کے بعد تو اس نظام کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینکنے کی تحریک کا نیا آغاز ہوگا انشاءاللہ۔ اس طویل جدوجہد کے لیے آپ تیار ہیں کہ نہیں تیار ہیں؟ میری بہنیں تیار ہیں کہ نہیں تیار ہیں؟ نوجوان تیار ہیں کہ نہیں تیار ہیں؟ اور جب آپ تیار ہیں تو آپ کا یہ جذبہ، آپ کا یہ حوصلہ، آپ کا یہ ولولہ، آپ کا یہ عزم مجھے بھی حوصلہ دیتا ہے، میرے حوصلوں کو بھی جوان کرتا ہے۔ جب ایسے لوگ موجود ہیں کوئی مایوسی کی ضرورت نہیں ہے۔ پاکستان کے لوگوں، تم تک میری آواز پہنچ رہی ہے تو سن لو میرے نوجوانوں، اس ملک سے مایوس مت ہونا، مت کہو یہ کہ یہ ہمارا کوئی مستقبل نہیں۔ ہمیں معلوم ہے تمہارے لیے تعلیم کے راستے بند کیے جاتے ہیں۔ پاکستان کے نوجوانوں، میں جانتا ہوں کہ تمہارے لیے روزگار کے مواقع بند کیے جا رہے ہیں، میں جانتا ہوں تمہارے ووٹ کو بھی برباد کیا گیا ہے، تمہاری آزادی کو بھی پامال کیا گیا ہے۔ میں جانتا ہوں نوجوانوں، جب تم گھروں میں پہنچتے ہو تو اپنے ماں باپ کی نگاہوں کا سامنا نہیں کر پاتے ہو، جب بجلی کے بل کی قیمت نہیں ہوتی، اس کو ادا کرنے کی سکت نہیں ہوتی تو تم پریشان ہوتے ہو، تمہارے ماں باپ پریشان ہوتے ہیں، تم اپنی بہنوں کی چھوٹی چھوٹی فرمائشیں پوری نہیں کر پاتے ہو۔ میں جانتا ہوں تمہاری تکلیفوں کو، لیکن نوجوانوں، یہ تکلیفیں بہت عارضی ہیں، مایوس ہو جاؤ گے تو یہ ظالم طاقتور ہو جائیں گے۔ تم امید کا چراغ جلاؤ، یقین سے ہمکنار ہو، ہمارے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالو، ہمارے ساتھ مل کر چلو، اس پاکستان کو صحیح معنوں میں ایک آزاد پاکستان بنائیں گے انشاءاللہ، نوجوانوں کا پاکستان بنائیں گے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ آئی پی پیز کا جو دھندا ہے، اس میں ہماری انسٹال کیپیسٹی 41,000 میگا واٹ ہے، اور ہماری جو کھپت ہے اس وقت وہ 20-22 میگا واٹ، جو پیک آورز کی کھپت ہے وہ بھی 30-35 میگا واٹ، 30,000 میگا واٹ، پھر اضافی پیسے ہمیں دینے پڑتے ہیں۔ مجھے یہ بتایا جائے کہ یہ ظلم جو تم نے کیا ہے، کیا سوچ کر کیا ہے کہ لوٹتے رہو گے اور کوئی پوچھے گا بھی نہیں، کھاتے رہو گے، کوئی آواز بھی بلند نہیں کرے گا، کوئی حکومت میں آئے گا تو انہی آئی پی پیز والوں کو اپنے ساتھ شامل کر لے گا، تو پھر تم یہ چاہتے ہو کہ یہ دھندا چلتا رہے۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کیا پلان تھا تمہارے پاس؟ میں بتاتا ہوں ہمارے پاس کیا پلان ہے۔ ہمارے پاس پلان یہ ہے کہ ان آئی پی پیز کو، کہ جو فراڈ کی بنیاد پر بنی تھی، جس کے معاہدوں میں دھوکے شامل ہیں، جنہوں نے امپورٹڈ کول پہ یہ سارے پرائس کو فکس کیا، اور جو گنے کا پھوک ہے اس کے اوپر پلانٹ چلاتے ہیں، جنہوں نے اپنی کیپیسٹی اوور کیپیسٹی کر کے دکھائی ہے، جنہوں نے دھوکہ دیا ہے، ان کو فوراً بند کیا جائے گا، بند کیا جائے گا، یہ مطالبہ منوایا جائے گا انشاءاللہ تعالی آپ کے عزم اور استقامت کے نتیجے میں۔ اور پھر جو ہماری انسٹال کیپیسٹی ہے اس کو ہم اپنے نیشنل گریڈ میں لائیں گے اور اس نیشنل گریڈ کو امپروو کریں گے۔ جو
جو انویسٹمنٹ ہماری ٹرانسمیشن اور ڈسٹریبیوشن میں ہونی چاہیے تھی وہ آئی پی پیز والوں کے پیٹ بھرنے میں ان ظالموں نے لگا دی ہے۔ میں تو یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایک طرف دنیا میں یہ سوال پیدا ہو رہا ہے کہ ٹیکنالوجی بڑھ رہی ہے، اے آئی کا زمانہ ہو گیا ہے، نوجوانوں یہ باتیں غور سے سنو کہ اے آئی کے اس زمانے میں ہمیں یہ کہاں پر لا کر ڈال رہے ہیں۔ ٹرمپ کہتا ہے کہ ہماری حکومت آئے گی تو ہم اپنی جو الیکٹریسٹی ہے اور پاور ہے اس کو ڈبل کریں گے، کیونکہ آئندہ 5 سال میں اے آئی میں جو ہمیں ڈیٹا سینٹر بنانے ہیں ان کو اتنی بجلی چاہیے کہ جس کے نتیجے میں ہم اے آئی کی بنیاد پر آگے بڑھ سکیں اور رول کر سکیں۔ وہ تو اس طرح سوچ رہے ہیں اور ہم اس طرح سوچ رہے ہیں کہ ہم ان مگرمچھوں سے، ان درندوں سے اپنی جان کیسے چھڑائیں۔ یہ ساری انسٹال کیپیسٹی بھی کام میں لائیں گے انشاءاللہ، لیکن جو ہماری اصل طاقت ہے، ہماری ونڈ ہے، ہماری یہ جو سولر کی طاقت ہے، اس کا جو ہیٹ انڈیکس ہے، جو ریڈیشن انڈیکس جگہ جگہ بہترین ہے، اور ہمارے پاس انرجی کے جو ہائیڈل کے مواقع موجود ہیں، انشاءاللہ ان سب کو بروئے کار لائیں گے اور بجلی کی قیمتوں کو اتنا ہی کم کریں گے جتنی کمیاں ہونی چاہیے۔ ابھی تو ہم مطالبات کی فیز میں ہیں، ابھی تو کوئی انتخاب نہیں ہو رہا، لیکن ہم اس ملک کی معیشت کے مسئلے حل کرنا جانتے ہیں۔ وہ نہیں جان سکتے جنہیں کک بیکس لینی ہو، وہ سمجھ بھی جائیں تو نہیں سمجھ سکتے جنہیں کرپشن کرنی ہو۔ ہمیں کرپشن نہیں کرنی، ہمیں چارانے بھی نہیں چاہیے، ہمیں اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں چاہیے، اپنی جماعت کے لیے کچھ نہیں چاہیے، ہمیں بچوں کے مستقبل کے لیے بہت کچھ چاہیے۔ اس لیے نوجوانوں، آؤ اس عظیم تحریک کا ساتھ دو جس کا ویژن بھی بہت آگے کا ہے، جو اس ملک کو حقیقی معنوں میں دوبارہ سے اپنے پیروں پہ کھڑا کر دے گا انشاءاللہ۔ نوجوانوں، ان تکلیفوں کو ہم نہیں برداشت کر سکتے جن تکلیفوں سے تم گزرتے ہو۔ تعلیم کی دنیا میں کیا ہو رہا ہے؟ سرکار کے اسکولوں کو بیچا جا رہا ہے۔ میں حکومت پنجاب سے کہنا چاہتا ہوں، دھوکہ دینا بند کرو۔ تم یہ کہتے ہو کیونکہ سرکار میں تم نااہل ہو، اسکول نہیں چلا سکتے، تم اسکولوں کو پھر بیچ رہے ہو۔ پہلے مرحلے پہ پرائیویٹ اینٹیٹیز کو اور این جی اوز کو دو گے، دوسرے مرحلے میں پھر ان کے ہاتھوں میں ان کی زمینیں بھی چلی جائیں گی، اسکول بھی چلے جائیں گے، پھر تعلیم پھر مزید کاروبار بنے گی۔ ہم اپنے ان اساسوں کو ان نااہلوں کی وجہ سے کسی کے حوالے نہیں کرنے دیں گے، اور یہ 13,000 اسکول جو پنجاب حکومت نے بیچنے کا عمل شروع کیا ہے اس کی بھی مزاحمت کی جائے گی۔ پھر مجھے بتائیں کہ بجلی کے بم جو لوگوں پہ گرتے ہیں، سرکار میں اچھی تعلیم نہیں ملتی، پرائیویٹ سیکٹر میں غریب اور مڈل کلاس لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اگر کم فیس دیتے ہیں تو اچھی تعلیم نہیں ہوتی، اچھی تربیت نہیں ہوتی، اور اگر لوگ زیادہ فیس وصول کریں تو وہ اسکول کا نظام نہیں چلا سکتے۔ اب تو اسکول والوں کے اوپر بھی جو بجلی کے بم گریں گے، جب اسکول کھلیں گے تو کتنے اسکول ہیں جو پرائیویٹ سیکٹر میں بھی بند ہو جائیں گے۔ پہلے ہی 2,62,00,000 بچے آؤٹ آف اسکول ہیں، کیا بنانے جا رہے ہو تم پاکستان کا؟ تم یہ کیا ظلم ہمارے ساتھ کر رہے ہو؟ اس لیے ایک ہی راستہ ہے، بجلی کی قیمتیں کم کی جائیں، ہمارے بچوں کو پڑھنے دو، ہمارے بچوں کو آگے بڑھنے دو، ہمارے بچوں کو معیاری تعلیم دو، ہمارے بچوں کو ایک نظام کے تحت تعلیم دو۔ طبقاتی نظام تعلیم ہمیں قبول نہیں ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، میرے نوجوانوں، میری ماؤں بہنوں، چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ ان ظالموں نے بھاری بھاری ٹیکس لگا دیے ہیں۔ آٹے پہ، چاول پہ، چینی پہ، بچوں کے دودھ پہ ٹیکس لگا دیا ہے، اتنے مہنگے ہو گئے ہیں۔ کیا کریں یہ لوگ؟ منشیات کے عادی بن کر ذہنی سکون حاصل کرنے کی کوشش کریں، یا ایک دوسرے کا قتل عام کرنے لگے، یا خودکشیاں کریں۔ یہ اب مزید نہیں چلے گا سلسلہ۔ ایک ہی راستہ ہے، مزاحمت کریں، مزاحمت کریں، مزاحمت کریں، مزاحمت کریں، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ اور پرامن مزاحمت ہی ہماری سب سے بڑی طاقت ہے، ہماری سب سے بڑی اسٹرینتھ ہے۔ اس لیے آؤ اس تحریک کو آگے بڑھائیں۔ مذاکرات کی ٹیم کل آئی تھی، آج اس کی میٹنگ ہو گئی ہے۔
ہم نے اپنے مطالبات دے دیے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ماضی کی طرح ٹالنے کی کوشش کریں۔ یہ دھرنا تو آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے، یہ تو تم سے نہیں سنبھلے گا۔ سنبھلے گا کیا ان لوگوں سے یہ دھرنا؟ یہ تو نہیں سنبھلے گا۔ اور ابھی امیر العظیم صاحب فرما رہے تھے کہ کل بہنیں آئیں گی اور ان کا بہت بڑا جلسہ ہوگا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بھائی نہیں آئیں گے۔ ان بھائیوں کو، ان نوجوانوں کو، ان بزرگوں کو اس سے بھی بڑی تعداد میں کل آنا ہے۔ تیار ہے کہ نہیں تیار ہے؟ ہماری بہنوں کا جو جلسہ ہوگا وہ تو مغرب تک ہم چلائیں گے۔